نحمدُ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تبیر نامہ 126 دیکھنے والوں کو میں ناصر نجم خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا عنوان ہے کہ 25 خوابوں کی تعبیروں کے حوالے سے ہم مختصر بات کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے حوالے سے بات کروں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ اگر کوئی شخص خواب میں فارسی گھوڑا دیکھتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ حکومت ہاتھ آئے، بڑا عہدہ ہاتھ آنے کی کی طرف تعبیر ہے۔ گدھا خواب میں دیکھنا، اس سے مراد یہ ہے کہ صفاحت میں مشہور ہو، مثل شیطان مغرور ہو، یعنی وہ صفاحت میں مشہور ہوگا اور شیطانی کاموں میں مغرور ہوگا۔ اسی طرح پھول دیکھنا، اگر کوئی شخص خواب میں پھول دیکھتا ہے تو دولت و نعمت اور تجارت میں فائدہ حاصل ہونے کی طرف تعویل ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں گھاس دیکھتا ہے، سرسبز گھاس ہے، وہ نشانی حصول کامرانی ہے کہ یعنی جو آپ کا مقصد ہے اس میں کامیابی کی طرف ہے۔ اگر کوئی گھاس خشک دیکھتا ہے تو وہ باعث پریشانی کی طرف اور ناکامی کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح گو ہاتھ میں لیتے دیکھنا، دولت حرام پائے اور جلدی ہی صرف ہو جائے، جو خرچ بھی جلدی ہو جائے گا لیکن حرام کی دولت پائے گا۔ اسی طرح بادل کا دیکھنا، اگر کوئی شخص بادل دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ غضب شاہی کا شکار ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص دیوار گرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے رنج و غم کی نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جنگل دیکھتا ہے، اگر ہرا بھرا جنگل دیکھتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو مال و برکت اور اس کی جو مقصد ہیں اس میں اس کی کامیابی کی طرف اشارہ ہے۔ اگر وہ خشک جنگل دیکھتا ہے تو اس سے مراد بھی غم و پریشانی اور مال میں کمی کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کوئی شخص بہت ہی پھلدار درخت دیکھتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ پھلدار درخت رزق کی فراوانی کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص پھل توڑتا ہے اور کھاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازے گا، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو آپ محنت کر رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا اور آپ اس میں کھائیں گے، یعنی رزق کی طرف بھی اشارہ ہے کہ رزق میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح کوئی شخص چاند ستارے دیکھتا ہے آسمان پر تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھتا ہے، یعنی اس کے جو بچے ہیں، اس کی جو اولاد ہے وہ ترقی کرے گی، وہ بڑا عہدہ پائے گی اور ان کی وجہ سے وہ شہرت پائے گا۔ وہ جو دیکھنے والا شخص ہے وہ اپنی اولاد کی طرف سے شہرت پائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی انسان چھت کو گرتے ہوئے دیکھتا ہے، یہ بھی صحیح خواب نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے تو اسے فوراً صدقہ کرنا چاہیے، لہٰذا یہ بھی خواب ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کسی کی ڈیتھ کی طرف اشارہ ہے، کسی کی موت کی طرف اشارہ ہے۔ آپ کا جو کوئی بڑا سربراہ ہے جو گھر کا، اس کا انتقال ہو سکتا ہے، لہٰذا ایسے خواب میں بھی آپ کو فوراً صدقہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ خواب میں لڑتا ہوا جھگڑتا ہوا دیکھتا ہے تو یہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جلد ہی کسی سے دشمنی پائے گا، یعنی کسی کے ساتھ اس کی دشمنی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ اس میں فتح یاب دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے دشمن کو زیر کیا ہوا ہے خواب میں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص وہ اس پہ فتح حاصل کرے گا۔ اگر خود زیر ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو دشمن ہے وہ اس کو زیر کرے گا اور اس سے ناکامی حاصل کرے گا اور وہ اس سے نقصان پہنچائے گا۔ اسی طرح خواب میں اگر کوئی شخص علم پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے اپنے آپ کو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسمت میں مزید علم وہ عطا کرے گا، اسے مزید علم مل سکتا ہے، علم کی دولت سے اسے نوازے گا۔
اسی طرح اگر خواب میں آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ نے جو ہے وسیع معنوں میں جو ہے لنگر کا انتظام کیا ہے، تو یہ بھی جو ہے رزق کی فراوانی کی طرف اشارہ ہے اور سخی ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ لہٰذا آج کا عنوان جو ہے یہی تھا، اور اس سے زیادہ ہم اس باتیں نہیں کریں گے آج مزید جو ہے خوابوں کے حوالے سے، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم ویڈیو مختصر بنائیں تاکہ آپ لوگوں کو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نالج فراہم کر سکیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو جاتے جاتے اس کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔